المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسلام کی وہ برگزیدہ ہستیاں کہ جن کی خدمت اور جن کی بے بہا اور ناقابل بیان محنت و مشقت اور کوششوں سے دین اسلام محفوظ ہوا، اور بانی اسلام جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت دین میں جو کٹھن سے کٹھن مراحل جس کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، اور ایک انسان اتنے صدموں سے دوچار ہو جائے یہ کسی اور میں نظر نہیں آتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات دینیہ کی ابتلا، آزمائش اور پریشانی میں جو ہستیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غم گساری کا اور حضور سید عالم کے مشن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر کو تسکین اور ٹھنڈک اور قرار دینے کا ذریعہ بنی، اور اسلام کے اس مبارک مشن کو آگے بڑھانے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے کو بڑھانے میں اور آپ کے لیے تسلی اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنی، ان میں سب سے بڑی ہستیوں میں ذکر ہماری ماں ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آتا ہے. امت کو چاہیے کہ ان ہستیوں کے ناموں سے، ان کے کمالات سے اور ان کی عظمتوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ روشناس، آگاہ اور متعارف اور جاننے والا رکھے، کیونکہ جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور جہاں سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے انتہائی انحطاط اور بربادی کے دہانے پر پہنچا ہوا دور ہے، وہیں پر عقیدے اور ایمان اور یقین کے حوالے سے دجالیت، حرص، لالچ، سراسر دنیا پرستی، آخرت اور رب کو فراموش کرنا اور اپنی منزل کو بھول کر ہر چیز دنیا کو سمجھنا، تو اس حرص والے دور کے اندر جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اس میں ہمارے ایمان جو اصل دین ہے اس کو، اس کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اور اس ایمان کی بقا اور لذت کو زبانوں پر باقی رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی ایکسرسائز اور عملی مشق اور سب سے بڑی توانائی جو ایمان کو دیتی ہے، وہ ان نفوس قدسیہ اور ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہے. جہاں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ کے مسائل کو ازبر یاد کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ہونا چاہیے،
لیکن عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے چند مسائل ہیں. یعنی پہلے تو جس طرح وہ عبادت ادا کرنی ہے ان مسائل کو جانا جائے، پھر اس کے بعد اس کو ادا کیا جائے. لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جب ہم وہ عبادت کا یا اس حکم کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو ساتھ ہی لازم یہ ہے کہ ہماری نیت، ہمارا شوق اور باطنی جذبہ بھی ہمارے اس ظاہری بدنی حرکت کے ساتھ اور زبانی کلمات کے ساتھ جڑا ہو. تو دلوں کو رب کی طرف راغب کرنے کے لیے اور دلوں کو اللہ کی یاد سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور زبانوں کو دل تک اور دل کو زبان تک لانے کے لیے اور باطنی شوق کو عبادت کے لیے اجاگر کرنے کے لیے بہت بڑا وظیفہ ان وظائف میں سے ان صالحین کا ذکر ہے. اور ان میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے. آپ کا وصال مبارک رمضان شریف میں ہوا، اس لیے ہم نے گزشتہ جمعہ خاتون جنت سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے فضائل میں ذکر کیا تھا، اور اب ہم سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور آپ کے احوال کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر کے اپنے اندر ایمانی زندگی پائیں گے اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے ان ہستیوں کی یادوں کو اپنے دلوں کے اندر اجاگر کریں گے کہ اسلام کی یہ چھت اور اسلام کا یہ سایہ جس وجود پر قائم ہے، ان وجود میں یہ ہستیاں جن میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی سستی اور کاہلی سے نکل کر ان ہستیوں کی بارگاہ تک ذوق کے ساتھ پہنچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یوں تو رات کو الحمدللہ ہم قرآن سے متعلق ایک علمی درس اور تاریخی سلسلے کو بیان کر رہے ہیں. عشرائے رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں متعدد ازواج رہی ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے تھی. کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ ازواج کیوں ہیں، تو میں کہوں گا کہ پھر آپ کے لیے 4 کی اجازت کیوں ہے، اور 4 تو چھوڑیے آپ کے لیے 1 کی اجازت کیوں ہے. ایک اجنبی عورت جس کو دیکھنا، جس کے قریب جانا آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے، لیکن 2 بولیاں بولی جاتی ہے گواہوں کے سامنے، تو وہ عورت کو دیکھنا اور اس کے قریب جانا حلال ہو جاتا ہے. تو کوئی سوچے ذرا عقل سے کہ ایسی ان بولیوں میں کیا کمال ہے کہ میں نے تجھے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا اور میں نے تجھے اپنے نکاح میں لیا بعوض یہ مہر کے. ان بولیوں میں ایسا کیا کمال ہے کہ حرام رشتہ حلال ہو جاتا ہے؟ سوچنے کی بات. جس کو دیکھنا حرام تھا اب دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، جس کے قریب جانا حرام تھا اب جانا جائز ہو جاتا ہے. تو عقل سے بندہ اگر سوچے تو ان 2 بولیوں میں کیا ہے کہ میں نے تجھے اپنے نکاح میں دیا، اس نے کہا میں نے اپنے نکاح میں لیا، اس مہر کے عوض ان گواہوں کی موجودگی میں. تو اس الفاظ میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ جو حرام رشتہ تھا وہ حلال ہو گیا؟ تو الفاظوں میں تاثیر نہیں ہے، یہ رب نے طریقہ یہ بتایا ہے. تو لہٰذا ایک بیوی بھی اگر حلال ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ کے بتائے سے ہو. پھر فرمایا کہ جناب جو آگے استطاعت اور آگے 1 سے زیادہ نکاح رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے تمام حقوق روحانی، فکری، بدنی، مادی سب پیش کر سکتا ہے، تو وہ 1 نہیں 2 کرے. مثنا و ثلاث و رباع، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے. قرآن نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ انصاف نہ کر سکے 2 میں، 3 میں، 4 میں برابر رکھنے میں، تو اللہ نے فرمایا اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر تمہارے لیے 1 ہے. تو پتہ چلا قانون یہ بنا کہ حرام رشتے اللہ ہی کی مرضی سے حلال ہوتے ہیں اور حلال رشتے اللہ ہی کی نافرمانی سے حرام ہوتے ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ رب العالمین کا حکم
تو لہٰذا جس طرح عام انسان کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بعض ممنوع اور حرام رشتوں کو ان بولیوں کے ذریعے حلال کر دیا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کا جہاں دیگر اوصاف میں ان کا اختصاص، مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ دین کی بے شمار صورتیں اور دین کی بے شمار جہتیں وابستہ ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے خاص خصوصیات اور ان کے خاص مرتبے رکھتا ہے۔ ان میں سے ان کی ازواج کا کثرت کے ساتھ ہو جانا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ان کی ذاتی مرضی یا دنیاوی جو سلسلہ شادی کا ہوتا ہے یہ اس سے مقصود نہیں ہوتا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں نے ایک بہت بڑے سوال کا جواب دے دیا یہاں پر، جو دین کے دشمن کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور سید عالم کے متعدد شادیوں کے پیچھے آپ کے مشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہیں پر سیاسی ضرورت ہے، کہیں سماجی ضرورت ہے، کہیں برادری ضرورت ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے، وقت یہاں پر نہیں، آگے بڑھنا چاہوں گا صرف اشارہ دیتے ہوئے کہ حضور کی 11 ازواج کن سے کیوں شادی ہوئی ہے، صرف اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے وہ نفسانی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے۔ قبائل کو قریب لانا ہے، زبانوں کو قریب لانا ہے، علاقے والوں کو قریب لانا ہے، اور اسلام کے مشن کو پھیلانے کے لیے جہاں دیگر صورتوں کے ذریعے اپنی ہمدردی، اپنا غلبہ، اپنا پیغام خطے تک پہنچانا ہے، وہیں رشتے کی اس پاکیزہ صورت کے اندر نکاح کے ذریعے وہاں پہنچنا، یہ حضور علیہ السلام کے نکاح کے اندر سماجی، سیاسی، معاشرتی بے شمار حکمتیں ہیں جو آپ کی متعدد ایک سے زیادہ نکاح کی صورت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک مثال صرف دیتا ہوں، قبیلہ بنو مصطلق کو دیکھا جائے تو یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی، کیونکہ یہ مدینے پر حملہ کرنے والے تھے۔ جنگ بڑی خطرناک قسم کی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غلبہ عطا فرمایا، تو جو اس قبیلے کا سردار تھا حارث، جب اس نے جنگ کو ہارتا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی طرف سے ایک ترکیب چلی، اپنے غلام کو کہا یہ جو میرے جتنے قیمتی ساز و سامان ہیں اور میری جتنی قیمتی سواریاں ہیں ان سب کو لے جا، اور جلدی جلدی وہ فلاں علاقہ جو ہے نا وہاں پہاڑی کے پیچھے تو چھپا دے، میں بس یہاں سے بھاگتا ہوں کیونکہ اب میں ہار گیا ہوں، میں بھاگ کر اسی جگہ پر تجھے مل جاؤں گا، اور اس کے بعد تو میرے ساتھ چلنا، جو بقیہ زندگی رہ گئی ہم آرام سے گزاریں گے۔ یہ پوری لمبی چوڑی بحث کے 2-3 لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ گھر جا کر رمضان شریف موبائل دیکھنا، یوٹیوب دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے گھر جا کر میں اور آپ مطالعہ کریں، غزوہ بنی مصطلق، ایمان مضبوط ہوگا اس سے۔ اور سب سے پہلے سیاسی ڈیبیٹ دیکھنا چھوڑ دیں، رمضان شریف سکون سے گزاریں۔ سب ٹی وی پر فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ جب تک سیٹ کے اوپر ہے تو اینکر بھی کہتا ہے واہ واہ، جب اتر جاتا ہے تو بلاگر اور وہی اینکر اس کے جھوٹ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کی گندگی سے نکلیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف آئیں، سچ کی طرف آئیں، رمضان کے لیے نہیں، میں اور آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف آئیں۔ یہ سیاستدانوں سے جو جھوٹوں سے آپ نے دل لگایا چھوڑیں، یہ سب جہاں جوتے چھوڑ کر آتے ہیں نا تو جوتوں کو بندہ بیڈ تک نہیں لاتا، ان کی حیثیت جوتوں والی ہے، دل میں رکھنے والی نہیں ہے۔ دل میں رکھنے والی حیثیت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ خدا را یہ امت صرف ان سیاستدانوں سے نکل آئے نا تو خود ذہنی سکون ہو جائے گا اور یہ بے برکتیاں خود ختم ہو جائیں گی۔ جہاں دل لگانا ہے وہاں میں نے اور آپ نے دل نہیں لگایا، چوروں کے ساتھ دل لگایا، جھوٹوں کے ساتھ دل لگایا۔ عزت والی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں دھوکے باز ہے، کرسی عزت والی ہے، بندہ عزت والا نہیں ہے۔ تو جہاں کرسی بھی عزت والی ہے، شخصیت بھی عزت والی ہے، وہ رسول اللہ ہیں، صحابہ ہیں، اور سب سے بڑی بات بلا تشبیہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین ہے، جو سچا ہے اسی پر یقین لگائیں۔ اس پر یقین کرنے کا فائدہ یہ ہے جب تک اس پر کامل یقین کریں گے نیکی کا میٹر چلتا رہے گا، مر گئے تو اس کی یقین کا وہ اجر ملے گا، شاید دنیا کما لے تو وہ نہ ملے۔ تو سراسر فائدہ ہے نا، تو اس سے ہٹ جائیں، آگے چلیں۔ تو جب حضور سید عالم نے غلبہ کیا تو حارث بھاگنے لگے تو پکڑ لیے گئے تو حضور کے پاس لائے گئے تو سرکار دو عالم نے دیکھ کر مسکرایا، فرما چھوڑ دوں گا تجھے لیکن جرمانہ بھر دے، چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو میں تو بالکل قلاش ہو گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو تو غلام سے بات کر رہا تھا اور تو نے اپنے قیمتی اشیاء جو وہاں پہنچائے ہیں فلاں گھاٹی کے پاس،
تو وہ کیا ہوگا؟ اس نے بڑے تعجب سے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا یہ اسی نے بتایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ اسی نے بتایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تلوار اور غلبے نے تو ہماری گردنوں کو فتح کیا ہے، لیکن آپ کے اس علم نے میرے دل کو فتح کر لیا ہے. لہٰذا میں اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتا ہوں، مجھے دار اسلام میں لے کر آئیں اور مجھے اس رب کے قریب لے کر آئیں کہ جو آپ سے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھتا. اور وہ دار اسلام میں آئے. حارث کی بیٹی ہیں، وہ بھی گرفتار ہو کر آئی ہیں، قبیلہ آیا ہے. حضور سید عالم قریب سے گزر رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ حارث کی بیٹی ہیں یہ، اور یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. حضور سید عالم نے فوراً کہا کہ ان کی بیڑیاں نہ ڈالی جائیں. اور دو خواتین کو حضور نے ایک صحابی کے ذریعے کہا کہ کیونکہ یہ اپنے قبیلے کی رانی ہے، اور ایک عورت کے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اس کو عزت دار شوہر ملے. عورت کی اصل عزت یہ ہے کہ اس کو ایک عزت کا مقام ملے، وہ اپنے گھر کی ملکہ ہو، اور جو اللہ رب العالمین نے اس کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کا گھر اس کی ایک ریاست ہے، اس کے بچے، اس کے شوہر، وہ ان کے ساتھ رہے، اور وہ اس کے لیے اصل زندگی اور وقار ہے. تو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا، صحابی سے، کہ اور دو خواتین جو نیک تھیں ان کو کہا کہ آپ جائیں اور میرا نکاح کا پیغام لے کر جائیں، اور ان کو کہیں کہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہو جائیں. تو جب یہ کہ جو علاقہ فتح کر چکے ہیں وہ باندی بھی بنا سکتے ہیں، وہ لونڈی بھی بنا سکتے ہیں، اور شرعی اجازت بھی ہے، لیکن جب اتنا بڑا اعزاز ان کو ملا تو وہ رونے لگی. انہوں نے کہا پہلے مجھے دار اسلام میں داخل کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزتوں کو پامال کرنے والے نہیں ہیں، وہ عزتوں کو جوڑنے والے ہیں. جب حارث تو خود دار اسلام میں آ گئے، اور ادھر سے ان کی شہزادی ہماری ماں سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور سید عالم کے عقد میں آئی تو صحابہ نے جو ان کے کئی 100 لوگ گرفتار کیے تھے، انہوں نے کہا جی بڑے شرم کی بات ہے، جب اس قبیلے کی جو معزز خاتون ہیں وہ ہماری ماں بن گئی ہیں تو یہ تو سارے ہمارے رشتہ دار ہو گئے ہیں، تو لہذا ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کریں گے کہ بیڑیاں کھول دیں اور سب کو آزاد کر دیں. یہ آزاد کرنا تھا، وہ سب نے کلمہ پڑھ لیا. یہ میں نے صرف ایک اشارہ دیا آپ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاحوں میں کیا کیا وجہ پنہاں ہوتی تھی. اس سے آپ پڑھتے چلے جائیے. اسی طرح اب جب یہ سمجھ چکے ہیں تو اب میں بہت مختصر کرتا ہوں، وقت مختصر ہے. حضور سید عالم نے جب اس دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، متفقہ طور پر اجماعی طور پر حضور کی 11 ازواج ہیں. لیکن جب حضور سید عالم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں، تو حضور نے 9 ازواج چھوڑی ہیں، کیونکہ آپ کی حیات ظاہریہ مبارکہ کے اندر آپ کی 2 زوجہ محترمہ اور ہماری 2 مائیں، ایک سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، ایک سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں وصال کیا تھا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما رہے ہیں اور رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں اور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو آپ کی 9 ازواج جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اب یہ جو 11 ازواج ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ باتیں آپ کے ڈپریشن کو دور کرے گی، آپ کی پریشانی کو دور کرے گی. مسئلہ غربت نہیں ہے، مسئلہ میرے اور آپ کے اوپر اور چڑھاؤ کا، لالچ، ہرس، نا امیدی، یہ جو اوپر نیچے ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ اس وجہ کا. جتنا تھوڑا ہے اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑا بھی لٹانے کے لیے ہم لٹیروں کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں جان تجھے ہی دوں گا، رات کام بھی تیری تنظیم کا کروں گا. میں نے کہا جب بندہ بربادی اپنے سر کے اوپر لے لے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی نحوست کے راستے سے، بالخصوص اس ملک کے سیاست دانوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے، جھوٹوں سے، لانتیوں سے جان چھڑائے. کل آپ نے ایک تصویر دیکھی، ہمارے اس صوبے کے ایک بزرگ ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس، ادارے بریک پیس بھر بھر کے مال پہنچاتے ہیں ان کو، اور وہ خود کینیڈا کے اندر ہاتھ باندھے ایسے اچھے بچے کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ان سے آپ دل لگائیں گے؟ اس کو سید کہتے ہیں، یہ سید ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت. میں ایک دفعہ پڑھیں مل کر، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی
अला कसीर मिम्मन खलक तफदीला। मैं बार बार आपको झंझोड़ रहा हूं, आना यहां पर है। नाराज होते रहिए, जितना गुस्सा होंगे आप वही अजर का बाइस बनेगा, खुश होंगे अपने लिए भलाई करेंगे। सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको, हमारे अंदर सांसें जब तक अभी उखड़ रही हैं, ये बाकी हैं, हमें इस रास्ते को पकड़ना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज हैं, क्योंकि हमें वो तकरीर नहीं आती कि ज़मीन के नीचे क्या होगा और आसमान के ऊपर क्या होगा। वहाँ क्या होगा, पहले जो ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है उसको गौर कर लें आप, तो ज़रा वहाँ पर भी हिलजुल करेंगे तो फिर आगे का मरहला बाद। तो 11 अज़वाज मुतहरात हुजूर सैयद आलम की हैं, इसमें से 6 कबीला कुरैश की हैं। अरब का इलाका है, उसमें कुछ एक ट्राइब और एक कबीले का नाम कुरैश है, बाकी कुछ कबीले ऐसे हैं जो कुरैश नहीं लेकिन अरबी हैं। तो हमारी जितनी माएँ हैं 11, ताज़ा चेहरों से बातें सुने मेरी आप, वरना मैं सोलो इसमें देखकर भी तकरीर कर सकता हूँ, और मुझे आदत है 3-3 घंटे में सिर्फ इसको देखकर कर सकता हूँ। तो मैं और आपको देख रहे हैं, तो मैं कौन हूँ आप कौन है इसको छोड़ें। जिनका जिक्र हो रहा है चेहरे जरा खिलखिला कर, ऐसा घूर करने, मुस्कुराओ बेटा थोड़ा सा, ऐसा माशाल्लाह उम्मुल मोमिनीन का जिक्र है। तो चेहरे सपाट कर कर नहीं देखना ना, मैं आपको इस तरह देखूं, क्योंकि जिक्र हो रहा है ना, दिल में खुशी आती है, उम्मुल मोमिनीन का जिक्र है ना। अब आप सुनिए, 11 अज़वाज मुतहरात मैं अर्ज कर रहा था। 6 कुरैशियां हैं, जिसमें हमारी माँ सैयदतुना खतीजतुल कुबरा। इसको आंख बंद करके उस तसव्वुर में जाइए, दिल बाग बाग, मदीना मदीना, रूहानी रूहानी हो जाएगा। सैयदतुना खतीजा रदी अल्लाह अन्हा, सैयदतुना आयशा रदी अल्लाह, सैयदतुना हफ्सा रदी अल्लाह, सैयदतुना उम्मे हबीबा रदी अल्लाह, सैयदतुना उम्मे सलमा और सैयदतुना सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। ये 6 के 6 हमारी माएँ जो हैं ये कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखती हैं, जो हुजूर के हमारा। 4 जो हैं वो कुरैश से नहीं लेकिन अरबी हैं, जिनमें सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला, और सैयदा जवेरिया बिन्त हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। ये 4 जो हैं ये कुरैशिया नहीं है लेकिन अरबी हैं, वो 6 10 हो गई। और एक हमारी माँ जो है उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना सफिया बिन्त हुई रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये ना अरबिया है ना कुरैशिया है, ये बनी इसराइल से हैं। सफिया बिन्त हुई कबीला यहूद से आपका ताल्लुक था, और ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द पाक के अंदर आई, और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इकराम दिया है, उस यहूद के कबीले की तरफ इकराम गया है कि उनके घर की जो एक इज्जत वाली खान जो सरदार था हुई बिन्त, तो हुई की जो बेटी हैं सैयदा सफिया, हुजूर ने उनको गोया कि अपने निकाह में लिया। तो मुझे बताइए, कोई इज्जतदार शख्स आपके कबीले में शादी करे तो दुनिया आपके कबीले को कितनी इज्जत से देखती है कि यार इनकी बेटी वहां भी आई गई है। तो ये जनाब सईद, ये जो नफ्सियाती एहसास है इज्जत और तौकीर का, ये जनाब सईद। और सैयदा सफिया बिन्त हुई जब हुजूर के अक़द मुबारक में आई तो सरकार ने एक दफ़ा हमारी माँ सैयदा सफिया से पूछा कि तुम्हारे घर में मेरे बारे में क्या बात होती थी, क्योंकि यहूद थे ना। तो कहती हैं कि मेरे वालिद जो है ना हुजूर, वो मेरे चचा से अक्सर बात करते थे कि हैं वही, थोड़ा आराम से सुभान अल्लाह कही ताकि बात जिक्र, तो हैं ये वही, सारी अलामात वही है। देखो इमामा भी वैसा बांधते हैं, देखो चेहरा भी वैसा है, चलते भी, आकर बैठे भी उसी जगह पर है। तो सरकार मुस्कुराने लगे, कहा फिर कहते लेकिन मानेंगे नहीं हम इनको, इसलिए मानेंगे तो जो हमने खामखा की दुश्मनी बनाई हुई है इससे तो हमारी नाक नीचे हो जाएगी, सर नीचे हो जाएगा, यानी वो बुग़्ज़ था उनका। तो ये सैयदा सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र फरमाया। तो ये 11 अज़वाज मुतहरात, अल्लाह इनके सदक़े, इनके नामों के सदक़े उम्मत की मुश्किलें हल फरमा दे, और पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना खास फज़ल व करम फरमा। उनमें से एक सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इनका जिक्र पाक अक्सर हम सुनते हैं, उसूल बरकत के लिए चंद बातें हम जिक्र करते हुए चलते हैं। सैयदा सफिया सैयदा खतीजतुल कुबरा जो है वो मलिकतुल अरब हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपको माल व मकाम अता फरमाया। एक तो ये कि ये हुजूर सैयद आलम के परदादा कुसै बिन किलाब, सरकार के जो दादा जान ऊपर शजरे में आते हैं कुसै बिन किलाब, उनसे जाकर हजरत खतीजा का शजरा मिल जाता है। एक ये है। दूसरा ये कि ये कुरैशियां हैं
جیسا حضور قریشی بنو ہاشم ہیں تو سیدہ خدیجہ جو ہیں وہ قریشیہ بنو اسد ہیں. تو بنو اسد کا جو مزاج تھا نا وہ تجارت تھا، بزنس. یہ قبیلہ عرب میں بزنس میں بہت آگے تھا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد جو ہیں خدیجہ بنت خویلد، یہ جو خویلد ہیں یہ بہت بڑے تاجر تھے اور بہت مالدار تھے، لیکن ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے. جب وہ وفات کر گئے تو ان کی جو بڑی شہزادی سیدہ خدیجہ، ان کے حصے میں سب کچھ آیا. تو پھر اپنے والد کے انتقال کے بعد پورا بزنس جو تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی سنبھالا تھا. تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی کریں، اس سے منع شریعت نہیں کرتی ہے. دیکھیں ام المومنین نے بزنس کیا، لیکن جو دائرہ، جو اخلاق، جو تہذیب ہے، تہذیب اور اخلاق کو گراؤ گے تو پھر اسلام کھڑا ہو جائے گا. جو تمہارے حقوق، ہمیں ہمارے حقوق دو، ہمارے حقوق دو. بھائی حقوق دے رہے ہیں آپ کو، کھانا کھانا ہے نا تو جوتے میں ڈال کر کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ تھالی میں ڈال کر کھائیں. ہم آپ کو یہ تو نہیں کر کھانا کھائیں. آپ اتنا اچھا آملیٹ فرائی کیا ہے آپ نے تو جوتے کو الٹا کر کے اس کے سول پر آپ نے آملیٹ رکھا ہے اور روٹی کھا رہے ہیں. تو یہ تو نہ کریں نا جی میری مرضی. نہیں، یہ تو اخلاق کے خلاف ہے، اس میں تو مرضی والی بات نہیں چلنے دیں گے. آپ کو کھانا ہے تو بالکل عزت سے بیٹھیں، صاف ستھرے انداز میں بیٹھیں، جو آپ کو سہولت ملی ہوئی ہے، اور سامنے پلیٹ رکھیں اور اس پر رکھ کر کھائیں. آپ ہاتھ سے کھائیں نا، آپ جوتے پر رکھ کر منہ لگا کر کھا رہے ہیں، یہ تو جانوروں کا کام ہوتا ہے. تو حقوق کی بات نہیں ہے، تہذیب کی بات ہے. تو جس طریقے سے اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے اس حقوق کی طرف توجہ کیجئے نا. جس طریقے سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ کسی نیک پاک باز، نہ بیٹی کا شوق ہے، نہ ماں کا شوق ہے، نہ بہن کا شوق ہے. حقوق کس نے نہیں دیے ہیں؟ میں اس پر درجنوں دفعہ جمعے میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہاں دیکھیے بات کو مختصر کرتے ہیں. اور پھر جو آپ یہ پلے کارڈ اٹھا رہی ہیں، تو پہلے تو جس ملک کی آپ ترجمانی کر رہی ہیں، ہمت کر سکتی ہیں آپ کہ یورپ کے اندر عورتوں کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ کریں، کوئی نشست رکھیں، کوئی سیمینار رکھیں، بلائیں دنیا کے گویا کہ لفافہ اینکروں کو نہیں، سنجیدہ لوگوں کو، اور ذرا یورپ کا معاشرہ اور اسلام کا معاشرہ سامنے رکھیں کہ عورت کی قدر کہاں پر ہے. اس وقت عورت کس قدر زوال میں وہاں پر موجود ہے. یہاں عورت گھر کی رانی ہوتی ہے، مرد صبح سے لے کر شام تک محنت و مشقت کر کے اس کو رزق حلال حیا اور پردے کے اندر دیتا ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ کو بتانا آئینہ دکھانا ہے سورج کو. آپ خود دیکھیے وہاں پر عورتوں کا کیا حال ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اور یہاں پر بھی جو اگر کہیں پر عورتوں پر ظلم ہوا ہے، ممبروں پر مذمت کی جاتی ہے ان بہنوں کے لیے جن کے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا. خدا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اس قوم کی ہر بیٹی کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر بہن کی اللہ حفاظت. یہ ممبر پر کہہ رہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں تمہارے جاگیرداروں کی وجہ سے، تمہارے سیاستدانوں کی وجہ سے. جہاں حقوق تلف ہوتے ہیں وہ ان کی قیادت میں ہوتے ہیں. آئیے سندھ کا دورہ کریں، قرآن سے شادی کرانے والے میں کس ہیڈ کی سپرویژن میں کام ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں. چلیں ابھی سروے کرتے ہیں. تیزاب جو پھینکتا ہے وہ بھاگ کر کس کے جھنڈے کے نیچے چھپتا ہے؟ آئیے تبصرہ کریں. لا کر تم مذہب پر ڈالتے ہو، تم مذہب پر ڈالو گے ہم تمہارے ایک ایک پردے ہٹا کر بتائیں گے کہ تم کرتے کیا ہو. اس لیے کہ نام تم مسلمانوں کا لیتے ہو، بنتے سید ہو. اس وقت ہماری کابینہ میں جتنے سید ہیں تو شاید وہ تو کربلا میں بھی نظر نہ آئے. کوئی تشبیہ نہیں ہے عظمت کی ان کی، لیکن نام سید رکھنے سے کام نہیں ہوگا، اتنا زیادہ ان سے پوچھا جائے گا. تو لہٰذا دیکھیے یہاں پر پھر گھوم کر آئیے اسلام فوبیا اور بیماری. یہ چھوٹی چھوٹی چٹکیاں جو یہ بھر رہی ہیں، یہ بھرتے ہیں پیچھے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے پھیلتے ہوئے اس مبارک چشمے سے جو کائنات فیضیاب ہو رہی ہے اس کو روکنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. یہ باولے اور پاگل ہو گئے ہیں. کہیں اپنا غصہ قرآن کو جلا کر نکالتے ہیں، کہیں نبی پاک کا خاکہ بنا کر معاذ اللہ نکالتے ہیں، کہیں اسلام کے پاس آواز لگاتے ہیں. دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اب بات کی جائے کہ گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی ثبوت بتائیں کہ کہاں پر اسلام نے حق کو پامال کیا ہے، تو جگہ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن مذہب کا نعرہ لکھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے، غلط باتیں کریں گے. اور میں ان سچے اینکرز اور بلاگروں کے لیے دعا کرتا ہوں، بلاگروں کے لیے، کہ جنہوں نے اس مارچ کے اندر ایک ایک خاتون کے منہ پر کیمرہ رکھ کر سچ کو واضح کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کیا چل رہا ہے اور کیا یہ چاہ رہی ہیں اور مراد کیا ہے. تو میں ان منصف مزاج، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے تھا،
میں لیکن حق کو واضح کرنے پر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی صحافت کا اور اپنے جو منصب ہے اس کا صحیح استعمال کیا کہ کسی کے اعلی کار نہیں تھے، جو واضح عدل اور فیکٹ چیز تھی اس کو انہوں نے واضح کیا، جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ کیونکہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے، اس لیے ہم نے ام المومنین کا یوم رکھا۔ کاش ایسا ہوتا کہ ان پلے کارڈ کے اوپر سیدتنا خاتون جنت کا نام لکھا ہوتا۔ ان سے بڑا کس کا کردار بیٹیوں اور بہنوں کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے؟ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی کائنات میں کون سی عزت والی خاتون ہو سکتی ہے جن کا نام آ جائے تو پلکیں جھک جاتی ہیں، جن کے نام کی حرمت سے ہر باپ اپنی بیٹی کو شفقت سے دیکھتا ہے، ہر بھائی اپنی بہن کو شفقت سے دیکھتا ہے، ہر شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کا جب رشتہ سامنے آتا ہے تو خواتین اور بہنوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے شوہر کا احترام اور جو اسپرچول جو روحانی کنیکشن ہے وہ کیا ہے، اور شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ بیوی کے ذریعے اس کے دل میں قرار، طمانینت، اس کی سارے گھر کی خوشی اور اس کے دل اور اس کی ضمیر اور اس کی فکر کی آزادی اور سکون جو ہے وہ اس کی زوجہ کی وجہ سے ہے۔ تو ان کے ذکر سے یہ محبت قریب آتی ہے۔ گوروں نے جن عورتوں کو پاؤں کی جوتی بنایا ہے ان کا نام لینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف درندگی اور بدبو پھیلتی ہے۔ معاشرے میں خوشبو پھیلانا چاہتے ہو تو سیدہ خدیجہ کا ڈے کرو، حضرت عائشہ کا ڈے کرو، حضرت سیدتنا خاتون جنت جو جنت کی ساری پاک باز عورتوں کی سردار ہے، حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا کا یوم کرو، تاکہ ان بیٹیوں کو پتا چلے، معاشرے کو پتا چلے، اور پھر اس کی روشنی میں دیکھو کہ کہاں حقوق پامال ہو رہا ہے، کہاں مرد مجرم بن رہا ہے۔ جب ان پاک باز عورتوں کا نام آئے گا تو پتھر سے پتھر دل مرد بھی سر جھکا کر کہے گا کہ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن جو تم معاشرہ بنا رہی ہو، اور میں اداروں سے اور حکومت کے جو حکام بالا ہے ان سے کہہ رہا ہوں، اس چیز کو فروغ دے کر تم معاشرے میں انارکی کی بنیاد رکھ رہے ہو، کشاکش کی بنیاد رکھ رہے ہو، نا امیدی کی بنیاد رکھ رہے ہو، اور کھچاؤ کی بنیاد رکھ رہے ہو۔ اس سے بڑا کون سا ایٹم بم ہوگا جو یہ معاشرے کے اندر آپ پھیلا رہے ہو؟ ارے جب آپ سے کام نہیں ہوتا تو پھر استعفے دو، کسی صحیح بندے کو لاؤ جو ان کو کور کرے، اور عالمی دنیا کے سامنے جب تمہیں ڈیبیٹ نہیں ہوتی تو اس قوم کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ ٹی وی پر آ کر گورے سے بات کر سکتا ہے کہ جو تم الزام ہم پر لگا رہے ہو ایسا پاکستان کے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ جو ڈرامے آپ کے بن رہے ہیں جس میں رضائی بھائی کی شادی رضائی بہن سے ہو گئی اور بچہ پیدا ہو گیا، وہ ایک یوں تو ساری چینل ملعون ہیں جو افطار کے وقت ڈرامہ، یہ ڈرامہ کیا کیا نہیں دکھا رہا ہے۔ تو لہٰذا مطلقاً چھوڑیے، اپنے گھر کو اگر بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹینس اور سٹریس اور پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہ چیز دیکھیں ہی نہ کہ جو آپ کو ناامیدی، لالچ، ہرس اور شہوت کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے وہ سچا راستہ جس پہ چل کر بندے کی دنیا بھی خوش گل گلزار ہو جاتی ہے، آخرت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، وہ ان ہستیوں کا نام ہے۔ ان کو پڑھیں نا، 10 گھنٹہ ٹی وی پر لگاتے ہیں، آئے نا ان کو پڑھیں، کچھ 10-15 منٹ دیکھیں تو آپ کے سامنے خود پتا چل جائے گا کہ اندھیرا کہاں ہے اور اجالا کہاں پر ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خود کاروبار کرتی تھی، حضور سید عالم کی شرافت جب آپ کے سامنے آئی اور آپ کی شرافت کا جب ذکر ہوا تو اپنے غلام میسرہ کو آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کے محبوب چچا نے سیدہ خدیجہ سے یہ کہا تھا کہ میرے بھتیجے کو تم کچھ مال دو تو وہ ملک شام میں جا کر جب تم تجارت کرواتی ہو سب سے تو یہ مزاربت یہ بھی کر لے گا۔ سرکار دو عالم صلی، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، میں اوروں کو اتنا نفع دیتی ہوں ان کو اس سے زیادہ دوں گی۔ سرکار کے محبوب چچا جناب ابو طالب نے حضور کو تیار کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مال لے کر جب ملک شام گئے، 25 سال آپ کی عمر ہے۔ میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا، ساتھ میں سائے کی طرح لگا دیا، فرمایا ایک ایک ادا نوٹ کرنا اور مجھے بتانا۔ اتنی ذہین ہماری ماں تھی اور غور کر رہی ہیں، تحقیق کر رہی ہیں کہ ان کا کردار کے بارے میں جو میں نے سنا ہے ذرا معلوم کر لو۔ اور عرب میں یہ باز گشت تھی کہ نبی نے آنا ہے اور اسی خطے میں آنا ہے۔ میسرہ لوٹ کر آئے تو میسرہ نے کہا کہ بھائی وہ کیسے ہیں؟ سیدہ خدیجہ نے پوچھا تو کہا انسان نہیں، انسان وہ انسان نہیں۔
کہا میں نے ان کا بیچنا دیکھا ہے، میں نے ان کا خریدنا دیکھا، نہ جھوٹ بول کر وہ بیچتے ہیں نہ جھوٹ بول کر وہ خریدتے ہیں۔ کسی چیز کو بیچتے ہیں، لوگ اس چیز کی اچھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اتنا ہی بتاتے ہیں جتنی وہ ہے، اس میں جو خرابی ہے وہ بتاتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک بندہ آیا، وہ سودا لینے کے لیے تیار ہو گیا جو لینا تھا، لیکن اس نے محمد کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لات و عزا جو مکہ کے بت تھے ان کی قسم اٹھا لو تو میں مال خرید لوں گا۔ حضور سید عالم نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا، 25 سال عمر ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مال خریدنا ہے تو خریدو، میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اور بالخصوص میں لات و عزا کی قسم نہیں کھاتا۔ میسرہ کو نے آ کر سیدہ خدیجہ کو یہ بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ کا گھر جو تھا وہ گراؤنڈ +1 تھا۔ جب حضور سید عالم لوٹنے لگے اور پہاڑی سے اتر رہے تھے تو سیدہ خدیجہ تشریف فرما تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، دیکھ رہی ہیں کہ آسمان سے ایک بادل حضور کے سر پہ چلا آ رہا ہے، تو اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ دیکھیے کس طرح آ رہے ہیں، بلکہ یہ الفاظ موجود ہے سیرت میں کہ ان کے سر پر تو فرشتے نے سایہ کیا۔ جب آ گئے مال دے دیا، پہلے سے زیادہ نفع ہوا، آج تک اتنا نفع نہیں ہوا، یعنی حضور سید عالم کے کرم اور برکت اور انداز تجارت سے اتنا بینیفٹ اور نفع ہوا۔ میسرہ سے پوچھا یہ بادل والا کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے تو ابھی دیکھا ہے، میں تو یہاں سے لے کر ملک شام اور ملک شام سے لے کر یہاں پر چل چلاتی دھوپ ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان کے سر پر بادل تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر بھی دیکھیے رشتہ، اب شادی کرنا چاہ رہی ہیں، مرضی ہے، میری بیٹیاں بہنیں سنیں، اور میں ان بہنوں کو بھی کہتا ہوں جو ان کے ہاتھوں پر شکار ہو رہی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، جو کردار آپ دیکھیں۔ سیدہ کی خواہش ہے کہ رسول اللہ سے شادی ہو میری، لیکن طریقہ کار کیا ہے دیکھیے، اپنے چچا سے بات کر کے حضور کے چچا سے بات کر رہی ہیں، تو مسئلہ طریقہ کار کا ہے، حقوق لینے کا نہیں ہے۔ توجہ آپ، مسئلہ طریقہ کار کا ہے۔ کیونکہ وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ، سیدہ خدیجہ پر میں اتنی بات کر سکا، اور انشاءاللہ العزیز وقت ملا تو رات کو اس کی تھوڑی تفصیل بیان کریں گے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی تھی کہ میرا نکاح حضور سے ہو جائے، لیکن مرضی کے لیے نہیں کہ گلے میں پرس ڈال کر دروازے پر پہنچنا ہے، العیاذ باللہ، یا میسیجز پر کوئی رابطہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ ایک باوقار بااخلاق جس میں عصمت و پارسائی اور عورت کا جو اصل حسن اس کی حیا ہے، میری ماں ام المومنین اس کا ایک بہت بڑا ماڈل ہے۔ آپ نے طریقہ کار قیامت تک کی بیٹیوں کو بتا دیا، اور آپ نے اپنے چچا کو، ایک پاک باز خاتون، اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بات کیجئے اور خود پیغام نکاح بھیجیے۔ تو یہاں سے پتا چلا اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی بات آ جائے تو یہ بھی سیدہ خدیجہ کی سنت ہے۔ مسئلہ طریقہ کار کا ہے۔ میں بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں میرے دوستو، یہاں پر ایک بات صرف یہ سن لیجئے، علماء کا یہ جملہ سننا، اللہ ان کی قبروں پر رحمت اتارے۔ کیا جملہ کہا؟ فرمایا یہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی نہیں تھی، اصل میں اگر دیکھو نا تو زواج العقل للعقل، ایک عقل کی ایک عقل سے شادی تھی۔ جو ذہانت کمال کی سیدہ خدیجہ کی تھی، وہی ذہانت اپنی جگہ پر جناب سید عالم کی ہے۔ رب نے آگے مشن کو چلانا ہے تو اپنے وقت کی کامل ذکیہ، فقیہ اور عقل میں بالغ اور مضبوط، اور ادھر سے جناب، تو اس لیے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ حضور نے حضرت خدیجہ کو ان کی اصابت رائے، ذہانت، فطانت کی وجہ سے منتخب کیا تھا، اور یہ شادی ایک حکیمانہ شادی تھی، اور اس میں اللہ کی توفیق سے تھی، اور یہ کوئی شادی عام مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک عقل کی، ایک شعور کے ساتھ شادی تھی، کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ کامل شوہر ہوتا کون ہے اور کامل بیوی ہوتی کون ہے۔ ایک کردار دوسرے کردار کے قریب جا رہا ہے، وہ کردار مردوں کے لیے ماڈل اور ساری انسانیت کے لیے ماڈل، اور یہ کردار جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے ماڈل۔ تو ایک شعور اور ایک کردار اور ایک عقل دوسرے عقل کے کمال کی طرف جاری ہے۔ کاش اس جملے کی حرمت کو میں اور آپ سمجھ سکے جو علماء نے لکھا، کانا زواج العقل للعقل، ایک عقل اور ایک شعور کی ملاقات ایک دوسرے عقل و شعور کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس میں بات کو ختم کرتا ہوں، بیٹیوں کے لیے خاص طور پر حضرت خدیجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میری ساری اولادیں اللہ نے ان کے ذریعے دی۔ جب میری قوم نے میرے سے کفر کیا تو خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تو خدیجہ نے مجھے قبول کیا، میرے قوم نے مجھے محروم کیا تو خدیجہ نے مجھے خوش کیا۔
جب مجھے مال کی ضرورت رہی تو ختیجہ نے میرے مشن کے لیے مال دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت عائشہ کے سامنے پورا یہ ذکر کیا حضرت خدیجہ پاک کے ساتھ. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیوی کو کس طرح ہونا چاہیے. سرکار کہتے جب میں آتا اور کافروں کے تانے اور ان کی پریشانی کو دروازے پر لے کر پہنچتا تو سیدہ خدیجہ دروازے پر ایسے کھڑی ہوتی اور اس انداز میں کھڑی ہوتی اور ایسا میرا استقبال کرتی. حضور کہتے ہیں کہ میرے سارا غم اور تکلیف دھل جاتا. یہ بیوی کو کہا ہے کہ شوہر کا وہ استقبال کیسے کرے گی, اور یہ شوہر کو کہا ہے کہ بیوی کی اچھائی کی پذیرائی اور اس کو اپریشیٹ کیسا کرے گا. کہ حضرت نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب حضور کو تسلی دینے والا تو اللہ ہے, لیکن حضرت خدیجہ کے اس اخلاق کو کتنا بڑا درجہ رسول اللہ دیتے ہیں. یہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی اچھائی کو بڑھا کر بیان کرے. تو کہ یہ ہے وہ خدیجہ کہ جب میں قوم سے تھکا ہوا آتا اور پریشان حال آتا تو یہ دروازے پر میرا استقبال اتنے پیارے جملوں سے, اتنی پیاری تسلی سے, اتنی پیاری تسکین سے, اتنی پیاری مسکراہٹ سے اور اتنے محبت سے مجھ سے ملتی کہ میرے کندھوں پر جیسے بوجھ ہوتا غم کا پہاڑ کا وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتا. تو یہ بیوی کا عمل ہے اور یہ بڑھاوا دے کر اس کی ایک ایک عزت و شان. عورتیں جناب خدمت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں. یہ کیسا عجیب شوہر ہے کہ دو جملے شکریہ کے اس کو نہیں کہہ سکتا, اس کی تعریف نہیں کر سکتا, اس کے بنا کھانے کی تعریف نہیں کر سکتا. یہ کیا درندگی اور خشکی ہے. باہر جا کر اپنے نکمے دوستوں کی گاڑیوں کی تعریف کر دے گا, لیکن جو اس کے گھر کے اندر اس کے نکمے دوستوں کی نہ جانے کن کن چیزوں کی تعریف کر دے گا, اور اس کے گھر کا قرار جس سے وابستہ ہے وہ اپنی عفت و پارسائی اور حیا سے اس کی امانت کی حفاظت کر رہی ہے. اس کے پاس یہ جملے نہیں ہیں. جانبین سے اگر شوہر رسول اللہ کا کردار لے لیں اور بہنیں ہماری وہ حضرت خدیجہ کا کردار لے لیں تو بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی بجا کر ختم ہوتا ہے. یہ روڈ پر مارچ کی آفت کی ضرورت نہیں ہے, ان کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت ہے. اب میں دیکھیں کتنی بڑی بات کر کے آپ سے بات کو ختم کر رہا ہوں. اس وقت نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی کون ہے؟ سیدہ زینب, بولیے رضی اللہ عنہا. سرکار کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے, 4 بیٹیاں 2 بیٹے روایت ہے. یہ 6 یا 7 اولاد ساری کے ساری حضرت خدیجہ سے ہوئی. حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں پہلے ہوئی تھی جن سے آپ بیوہ ہوئی, ان سے 3 بچے آپ کے تھے. تو 6 یہ 7 8 9 اور ایک مولا علی کو گود حضور نے لیا تھا. 10 بچے, 10 بچوں کو ام المومنین نے خود پالا ہے, نوکرانی نہیں رکھی, ملکۃ العرب تھی. شوہر کا احترام ایسے ہے کہ اس کو یہ خوش لگتا ہے تو میں اس پر رہوں گی. قرآن کریم کی آیات موجود ہیں, کہتے جی ہم کام نہیں کریں گے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں حضرت عائشہ رسول اللہ کے کپڑے میں خود دھوتی تھی. کبھی فجر کے وقت کوئی کپڑا رہ جاتا بخاری شریف میں تو مجھے حضور سید عالم کہتے ہیں کہ فجر میں مجھے یہ کپڑا پہننا ہے, نماز کے لیے جانا ہے. آئے ہائے. تو ام المومنین کہتی میں جلدی جلدی کپڑا دھو لیتی اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑتی اور اس کو سکھاتی. تو کہا میں نے دیکھا ہے کہ سرکار وہ کپڑا پہن کے جاتے تو کپڑے کے اوپر تری نظر آ رہی ہوتی اس بھیگے ہوئے پن کی. تو یہاں دیکھیں شوہر کے بیوی نے جو دیا اس کا احترام ہے اور ادھر سے شوہر کی خدمت ہے. یہ کون سا معاشرہ ہے یار کہ مجھ پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں تمہاری جناب جو ہے وہ خدمت کروں. تو میں ان مفتیوں کو بھی کہتا ہوں تھوڑا بریک لگائیے, کچھ اخلاقیات اور سیرت کو بھی ذرا دیکھیے. یہ قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ زخرف میں بیان کیا. وقت میرے پاس نہیں ورنہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا. انشاءاللہ ایک آدھ دن میں وہ کلپ ہمارے فیس بک پر آپ دیکھ بھی لیں گے, آ جائے گا قرآن کی آیت کے تحت. بات کو ختم کرنے کے لیے کہ سرکار کی بڑی بیٹی سیدہ زینب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد, ان کا ایک بیٹا ہے ابو العاص. حضرت خدیجہ اپنے اس بھانجے سے بہت محبت کرتی تھی. بات ختم ہو رہی ہے. اسلام کا روشن معاشرہ ذرا دیکھیں آپ, روشن معاشرہ دیکھیے آپ. وہ روشن نہیں جو ان کے نام پر ڈالروں پہ لیا جاتا, جو روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گا, جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. یہ روشن معاشرہ. سیدہ خدیجہ کو اپنے بھانجے حضرت ابو العاص جو بعد میں فتح بدر کے بعد مومن ہوئے فتح مکہ کے قریب, تو ان سے بڑی محبت تھی. سیدہ خدیجہ خود چل کر آئیں, حضور سے کہنے لگی میں ایک بات کہوں آپ مان جائیں گے؟ اب دیکھیں بیوی اور شوہر کا طریقہ, یعنی نبی کی حیثیت تو ہے لیکن اس وقت شوہر اور بیوی کے رشتے میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پیش آتی ہیں. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں حضور سے کہ میں ایک بات کہوں آپ مان جائیں گی؟ سرکار نے فرمایا میں نے تمہاری بات کم نہیں مانا.
یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ہے وہ رویہ، یہ ہے وہ ماحول، اس میں کوئی غیرت پامال نہیں ہوتی، یہی غیرت ہے۔ تو کہنے لگی وہ ابو العاص، عاص جو ہے نا، عاص، ہاں ہاں، کہنے لگی وہ میرا بڑا چہیتا ہے اور میں اس کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی ہوں۔ تو کہا کہنا کیا چاہتی ہو ختیجہ، یہ تو بتاؤ۔ کہا وہ میں چاہتی ہوں کہ زینب کی شادی اس سے ہو جائے۔ یہ سیدہ ختیجہ نے رسول اللہ سے کہا۔ حضور نے پہلے کیا کہا تھا کہ میں تمہاری بات کو کبھی میں نے منع کیا ہے، لیکن اب حضور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ختیجہ جو تم نے کہا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری بیٹی کی مرضی معلوم کرو۔ اللہ اکبر، یہ حدیث میں کیا کہا؟ میری بیٹی کی مرضی معلوم کرو کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو سیدہ ختیجہ نے کہا کہ ہاں میں نے زینب سے پوچھ لیا ہے، زینب راضی ہے۔ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا میں بھی راضی ہوں۔ ہائے ہائے، اس معاشرے کو کہاں چھوڑا ہے ہم؟ بیٹی سے پوچھنا، بیٹی کی مرضی، ماں باپ کا باہم مشورہ کر کے طے کرنے کے بعد مہر ثبت کرنے کے لیے بیٹی سے پوچھنا، اور بیٹی کا اس پر رضا دینا، تو پھر شادی کا اس حوال میں ہو جانا۔ لیکن بیٹی کا رضا کرنا بھی کیسا ہے کہ جب بیٹی کے ذہن کے اندر بیٹی زہرا موجود ہو۔ یہ نہیں کہ کالج یونیورسٹیوں کے منتشر معاشرے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن جس میں درندگی کے ساتھ بے حیائی پیدا کی گئی ہے اور اس معاشرے سے متاثر ہو کر بیٹی جواب دے، تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ جس معاشرے کے نور سے تو بات کرنا چاہتی ہے وہ معاشرے کے فرد کامل سیدہ زہرا پاک ہے، اور ماں باپ اگر اپنی رائے کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ غور دیکھیں وہ معاشرہ کون تخلیق کر رہا ہے، جناب رسول اللہ اور ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ اس مبارک اور ٹھنڈی بات کے صدقے ہماری زندگیوں میں ٹھنڈک اور قرار عطا فرما دیں، ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، اور دعا کرو یار اللہ پاکستان پر خاص فضل فرمائے۔ پاکستان نے جانا کہیں بھی نہیں انشاءاللہ، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ رب العالمین اس وقتی اتار چڑھاؤ کے اندر ہمیں بے برکتی سے بچا لے، ہمیں رسوائی سے بچا لے، ہم اچھے شہری بن جائیں، غصہ نہ کریں، لوگوں کو گالیاں نہ دیں، ٹریفک کے اندر الجھے نہ، کچرا زمین پر نہ پھینکیں، اور رانگ سائیڈ سے اپنی گاڑیوں کو نہ چلائیں، لوگوں کو سختی کے ساتھ نہ دیکھیں۔ یہ ہے رمضان۔ ارے جنہوں نے اپنی عہدے کو برباد کیا، ہم کیوں کھچاؤ لا رہے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں حضور سید عالم کا کردار میں اور آپ رکھیں۔ انسان غلطی کر جاتا ہے، لیکن جیسے پتا چلا نہیں یار یہ کردار تو مسلمان کا نہیں ہے، گاڑی روک کر اس کے پاس گیا، بھائی میں نے سختی کی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اپنے آپ کو لائیے معافی، اور اپنے غلطی کا اقرار کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کرے، اور اللہ ہمیں پاکستان کو سنبھالنے کی توفیق دے۔ ہم نے کیا سنبھالنا ہے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے سنبھالنا ہے، اپنے اندر سے بے جا تناؤ ختم کریں، کھچاؤ ختم کریں۔ روٹی ملے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے ہرس کو نکالے، لالچ کو نکالے، اور اس کو توازن کی طرف لانے والی چیز ہے ان بزرگوں کے واقعات۔ مجھے بتاؤ آج کون کون افطاری کرنے سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میری ماں ام المومنین حضرت ختیجہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا؟ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ برکتیں بھی آئیں گی، روحانیت بھی آئیں گی۔ اللہ رب العالمین میری ماں، ہماری ماں سیدہ ختیجہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ مجلس جو میں نے اور آپ نے بیان کی ہے، یہی مجلس میرے اور آپ کے لیے قبر اور حشر میں نجات کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا